جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے امریکہ اور برطانیہ کے سفیر پاکستانی سیاست میں آج کا سرگرم ہے، اور ایسا کیوں ہے پوچھتے ہیں شاہ جی سے۔ شاہ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ نے آج جو ٹاپک چھیڑا ہے اس پہ مجھے ہنسی نہیں آ رہی، اس پہ مجھے رونا ہی آ رہا ہے۔ اس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جی ایک ٹاپک ایسا آتا ہے کہ جس پہ ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہیں، لیکن یہ بات آج کی جو آپ نے شروع کی ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا شاید کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ پاکستانی سفیر امریکہ میں یا برطانیہ میں جا کے ان کے سیاست دانوں سے نہیں ملتے، ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ سے یا ان کے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ سے نہیں ملتے، لیکن یہ روایت ہمارے ہی ملک میں ہے۔ ہم، اس کی بھی وجوہات ہیں، بہرحال آپ نے نقطہ چھیڑا ہے، آپ نے پوائنٹ ایسا اٹھایا ہے، وہ ایسا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب سے برطانیہ کی جو سفیر ہیں پاکستان میں، وہ خاتون ہیں، وہ ملی ہیں، اور ادھر سے میاں نواز شریف صاحب سے امریکہ کے سفیر نے ملاقات کی ہے، اور ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ سے وہی برطانیہ کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ہم، اب بات یہ ہے کہ ان ملکوں کا یا کسی بھی بیرونی ملک کا سے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ انڈیا کا یا افغانستان کا یا چین کا، ان لوگوں کا پاکستان کی اندرونی سیاست میں اتنا دلچسپی لینے کی کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟ ہم، یہ سوال میرے خیال میں تو بہت اہم ہے، اور اسی سوال کے اوپر ہی آپ کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ تو ہم، بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک نہیں، ہم واقعی کسی بھی طور پہ ہم ایک شاید آزاد ملک یا آزاد ریاست نہیں لگتے۔ ہم، ہم ہر وقت ہر بار سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ ہم، مثلاً جب میاں صاحب نے پاکستان آنا تھا تو پہلے یو اے ای گئے، پھر سعودی عرب گئے، یعنی شروع سے وہی عادت جو ہم بیساکھیاں لے کے چلتے ہیں نا، ان کو اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے اس ملک میں ان کو وہ چاہیے تھے، ڈالر چاہیے تھے، وہ اس کے لیے وہاں پہ گئے۔ اب ظاہر ہے جب آپ جس سے مانگیں گے پھر وہ آپ سے اپنی مرضی کی باتیں بھی منوائے گا۔ یہی حال امریکہ اور برطانیہ کا بھی ہے۔ یہ کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے، اب تو صرف میں کہوں گا کہ ایک ہی سپر پاور رہ گئی، کیونکہ روس کو انہوں نے نیچے لگا لیا، تباہ کیا 92 میں 90 میں۔ ہم، اس کے بعد سے یہ پوری امریکنز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ، اس سے پہلے بھی تھا لیکن اب کھلم کھلا لفظ مشکل ہو جاتا ہے بولنا، بدماشی کرتے ہیں۔ ہم، تو یہی چیز ان کو چاہیے۔ اب افغانستان سے تو وہ نکل چکے ہیں لیکن اس خطے میں ان کا انٹرسٹ تو ہے نا۔ افغانستان سائڈ پہ کر دیجئے، وہ چھوٹا رہ گیا، اب انٹرسٹ جو ہے ان کا چائنا میں ہے، تو چائنا کو پکڑنے کے لیے، چائنا کو دبانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ اس خطے میں اپنی پریزنس چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا اب انتخاب کر رکھا ہے۔ پاکستان تو خیر 50 سے ہی امریکہ کی ایک معذرت کے ساتھ اور بہت بھاری دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کالونی بنا ہوا ہے، کہ ہم، اس وقت آپ نے ان کو اڈے دیے ہوئے تھے جو جہاز اڑتے تھے، اور روس کی وہ کہہ لیجیے کہ نگرانی کی جاتی تھی، سرویلنس کرتے تھے۔ ہم، تو پاکستان تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا آیا ہے۔ اب یہ نئی چیز جو یعنی مریم صاحبہ سے برطانیہ کے سفیر کا ملنا، یہ چیزیں کچھ ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ ہم، اور جو ہم خبریں پڑھی میں نے، جو دیکھی میں نے، ان میں یہ تھا کہ انہوں نے باہمی اور سیاسی صورتحال کی پاکستان کے اوپر بات کی ہے۔ تو ہم، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں میری تو ابھی بھی کہیں کہ دل روتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا ڈالا ہے۔ اس ہم، ملک کو ہم نے کہنے کو تو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا، لیکن اسلام کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہنے کو ہم نے جمہوریت کی بنیاد سے اس ملک کو حاصل کیا تھا، لیکن نہ یہاں پہ جمہوریت کا ذکر ہے۔ بات دیکھیے پھر وہی جیسے ہم پہلے بات کرتے آ رہے ہیں کہ زرداری فیملی، یعنی بھٹو سے نکل کر زرداری فیملی، ادھر سے شریف فیملی، ادھر سے پیچھے چلتے جائیے آج کل جو بول رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی محمود فیملی، یعنی یہ ساری سیاست جو ہے نا ہماری، یہ انہی پہ چلتی ہے، اور یہی لوگ کیونکہ ان کے مفادات اپنے ہیں، اور یہ پاکستان میں نہیں رہتے، ان کے مفادات باہر چلے گئے ہیں۔
اچھا یہ جی، یہ اپنے دبائیں ذرا، مفادات کی خاطر. دبائیے گا ذرا، دبائیے گا، وہ اس کو شور آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. مفادات، مفادات کی بات ہو رہی ہاں تھی. جی، ہاں جی. یہ ان کے مفادات جو ہیں یہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ اپنے مفادات کی خاطر اس ملک کو معذرت کے ساتھ پھر سخت الفاظ بولنا پڑتے ہیں کہ اس ملک کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر جب ان کو موقع ملتا ہے یا جب ان کے خلاف آواز چلتی ہے تو یہ اڑ کے ان ملکوں کا رخ کر لیتے ہیں. ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اب مجھے تھوڑی سی پھر سخت بات کرنا پڑتی ہے کہ اب کچھ ایسا سٹیپ لینا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ جو بلاول صاحب 3-4 دن سے مسلسل بولتے چلے آ رہے ہیں کہ ان پرانی سیاست جو کہہ لیجئے کہ یہاں پہ گمکس ہیں ان کو ختم کر دیں، پرانے سیاسی ڈرامہ نگاروں کو، ڈرامہ کاروں کو ختم کریں، اور اس سسٹم، اس ملک میں ایک صحیح جمہوریت لے کے آئیں جو خاندانی نہ ہو. ہوں، ورنہ آپ سیدھا سیدھا اس ملک کو ڈکلیئر کریں یہ اسلامی جمہوریہ نہیں، اسلامی شریفیہ، اسلامی زرداریہ پاکستان، ایسا آپ کر دیں. ایسا مت کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں کسی بھی مہذب ملک میں کسی بھی جگہ پہ یہ چلتی نہیں ہے. ہوں، آپ یہی بات کرتے ہیں، اب ہر موقع پہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی مضحکہ خیز یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہوں، آپ اپنے سیاسی مفاد کو اب آپ نے پھر سامنے رکھا ہوا ہے، اور آپ غلط بیانیاں جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوں، مثلا آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جی 2018 میں ہمارے ہاتھ بندھے تھے. پھر اسی طرح سے کہا گیا کہ جی 9 مئی والوں کو اقتدار دیں تاکہ وہ ملک کا بیڑا غرق کریں. اور تو ہوں، بھیا رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ کہ رانا صاحب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جو جماعت جس کو آپ نے بعد میں جوائن کیا تھا، پہلے تو آپ اس کے ممبر نہیں تھے نا، اس جماعت کو کیسے کیسے جتایا گیا. ہوں، 1990 میں کیا ہوا یہ سب کچھ اخباروں میں چھپا ہوا، اور جنرل حمید گل صاحب کا اس میں اقبالی بیان بھی چھپا ہوا کہ کس کو کیا پیسے دیے گئے، کس طرح سے چلایا گیا اس سسٹم کو. پھر اسی طرح آپ کو جب دوبارہ سے 96 میں لایا گیا تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے جو بیانی آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لے کے آ رہے ہیں نا، یہ اس سے میچ نہیں کرتا. ہاں نئی نسل کو تو شاید چیزوں کا نہ پتا ہو، لیکن جو پرانی جو میری جیسی نسل کے لوگ ہیں جو اب ہم قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہیں، ہم تو اس چیز کے گواہ ہیں نا. ہم نے تو دیکھا ہوا ہے نا کہ ہوں، کس طریقے سے گورنمنٹ کو پلٹا جاتا تھا، اس کے بعد کس طریقے سے لایا جاتا تھا، کس طریقے سے مینوورنگ ہوتی تھی، کس طریقے سے یعنی آپ ایک راستہ ہموار کیا جاتا تھا. ہوں، یہ سیاست کو پلیز اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ اس کو کچھ اور میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ سیاست نہیں ہے. ہوں، آپ ٹانگ کھینچتے ہیں ایک کی دوسرے کی، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آپ منت کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی کہ آپ بالکل ہماری مدد کریں اور ان کو ایسے چھٹکارا دیں. ہوں، اس میں میاں صاحب کے اپنے بھی بیان ہیں کہ جی اس میں کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس طریقے سے ملک کو توڑا گیا اور کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی میں ان سے ہاتھ ملا لوں، میں تو نہیں ملاؤں گا. اور ہوں، پھر آپ انہی کے پھر شولڈر پہ بیٹھ کے آپ 2018-19 میں تو آپ چلے گئے تھے، آپ ہوں، انہی کے شولڈرز پہ بیٹھ کے پھر واپس آئے ہیں. ہوں، تو آپ ایسی باتیں مت کریں. آپ یہ مت کہیں کہ جی 9 مئی کے واقعات والوں کو نہیں کریں گے. تو بھئی آپ کے خلاف بھی تو اتنی لمبی لائن ہے نا. آپ کے سارے بہت سے وزراء کی جو تقاریر ہیں وہ سامنے ہیں، آپ کی اپنی تقاریر ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے نام لے لے کے آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ جو سیاست کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ ایک اپنا کہہ لیجیے کہ وہی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، تو ایسا نظر نہیں آ رہا مجھے. ہوں، دیکھیے اسی طرح سے میاں صاحب کی اب ان کی حمایت میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو 1999 میں آپ کو فارغ کیا گیا، لیکن آپ کو ختم نہیں کر سکے یہ، اس لیے کہ یہ ہماری قوم کی ایک عجیب سی، بہت، میں تو اسے کہوں گا کہ بری سی عادت ہے کہ یہ ہوں، جو مظلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب مرڈر ہوا، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ 2008 میں پیپلز پارٹی آ گئی. پھر میاں صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ ختم ہو جاتے، کس کس طریقے سے کیا گیا.
99 میں جو کچھ کیا گیا، پھر آپ معاہدہ کر کے باہر چلے گئے. اس سے پہلے بھی جب آپ آتے رہے ہیں معاہدے کر کے آپ آتے رہے ہیں، تو یہ اس طریقے سے سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی نہیں، ہمارا کی خاندانی جماعتیں، ان کو تو ہم سیاسی جماعتیں ہی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے. یہ جماعتیں اور یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. یہ ہمارے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو اب سسٹم کو بدل دیں، ان لوگوں کو، ان چہروں کو اب واقعی سائڈ لائن کے اندر ریٹائر کر دیں. دیکھیے یہ سیاست ایک ایسی عجیب سی چیز ہے کہ یہاں پہ آپ سے چلا بھی نہیں جاتا، آپ سے بولا بھی نہیں جاتا، لیکن آپ پھر بھی سیاست میں ان ہیں. لیکن باقی دنیا کے ہر پروفیشن میں چاہے آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، 60 سال پہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. تو اب اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ اس سسٹم کو نا، ہم سیاست کے اس کو تھوڑا سا چینج کریں. لیکن پاکستان میں تھوڑا سا نہیں، یہاں پہ اوور ہال کی ضرورت ہے کہ پرانی چیزیں جو ہیں ان کو ہم، پرانے جو نام ہے یا جو بھی کہہ لیجیے، کہ ان کو اب دفن کر دیں اور نیا سسٹم نئے لوگوں کے ساتھ لے کے آئیں. یہ 9 مئی کے واقعات اور اس قسم کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنا بھی یاد کیجئے کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ وہاں پہ اجلاس ہوتے ہوئے کس طریقے سے اس کے دروازے کو پھلانگ کے نون لیگ کے ارکان اندر گئے تھے. تو اس لیے یہاں پہ کوئی بھی اس حمام میں صاف نہیں ہے، سارے ایک ہی طرح کے ہیں، سارے ہی جس کا سہارا لے کے آتے ہیں پھر اسی کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی جو آپ کا مالک ہوتا ہے، آپ ملازم ہیں، آپ کا مالک جب چاہے آپ کو نکال سکتا ہے. تو آپ کو ایسا سوچنا چاہیے کہ بھائی رانا صاحب، آپ بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو سوچ کے بات کریں. ایسی ہوا میں باتیں کرنا اور اس قسم کے جھوٹے بیانیے دینا، جس طرح سے مریم صاحبہ نے بھی آج، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور سارا کچھ بتایا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آشیانہ اسکیم میں ان کو بری کر دیا گیا. تو بھائی سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت، آپ کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، پھر آپ جیسے چاہیں آپ کروا سکتے ہیں. میں تو اسی لیے آپ سے کہتا ہوں نا کہ میں عمران خان کی حمایت اس لیے نہیں کرتا کہ عمران خان نے سب کچھ وہی کیا جو کچھ یہ پرانے کرتے چلے آ رہے ہیں. مثلا یہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم تھی، عمران خان نے بھی تو کہا تھا نا میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا. کیا ہوا؟ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم آپ نے جو کرنا تھا کر چکے، اس کا ریکارڈ جل گیا. اورنج ٹرین کا ریکارڈ جل گیا، آپ کی وہ جو میٹرو بس تھی اس کا ریکارڈ جل گیا. تو بھئی آپ کے پاس تو اب تو کسی بھی چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے کہ اورنج ٹرین کے لیے آپ نے کس طریقے سے پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا کٹ کیا تھا. تو بھیا آپ سارا کچھ وہ کرتے ہیں، اب وہ یلو کیب اسکیم لے کے آتے ہیں، کوئی گرین ٹریکٹر اسکیم لے کے آتے ہیں یا لیپ ٹاپ اسکیم لے کے آتے ہیں. اب ہر وہ چیز کرتے ہیں جس میں کوئی کمیشن کا پہلو بنے. آپ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس سے اکانومی کو سٹیبل کیا جائے، کوئی آپ کی فیکٹریز جو ہیں وہ سٹیبلائز ہو، آپ کی اکانومی، آپ کی انڈسٹری. کیونکہ آپ ایکسپورٹ کریں گے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، آپ کچھ بیچیں گے تو آپ کو ڈالر ملیں گے نا. ہر دور میں ہر وقت بھیک نہیں ملتی، لیکن کوئی ہم اپنے آپ کو اتنا گرا چکے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. ہم امریکہ، برطانیہ اور جو بھی کہہ لیجئے ان کے پیروں میں گر کے ان سے مانگتے ہیں کہ بھیا آپ اس دفعہ ہمیں دے دیں. شہباز شریف صاحب کی اب یہ 16 مہینے میں کتنی تقاریر تھی کہ میں گیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے مانگنے آیا ہوں. میں مانگنے نہیں آیا، میں صرف ریکویسٹ کرنے آیا ہوں. اس وقت ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور آپ کو بات بتاؤں آج کی. آئی ایم ایف نے پاکستان کا جو انہوں نے جو کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اس نے سوال اٹھا دیا ہے کہ تحفظات آپ کا کے اس اظہار کی انکم جی تحفظات کا اظہار آپ، کیا آئی ایم ایف ہاں نے. جی، آپ کی ہوئی نا، انہوں نے بالکل کہا ہے جی کہ آپ کی انکم اتنی ہے نہیں، آپ کے پاس نہ پیسہ ہے نہ ایکسپینس آپ کے کرتے پاس جا رہے ہیں آپ. ریسورسز ہیں. ہاں جی، تو آپ یہ سکیمز جو بنا رہے ہیں اور جو بتایا گیا کہ جی 14 سال کے لیے آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ پیسہ کہاں سے لیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے پاس جنریٹ کرنے کے لیے فنڈز ہے کچھ نہیں. آپ کے پاس وہی منجن کوئی ایسا نہیں ہے رہ گیا ہوا جو آپ بیچیں گے. آپ پھر وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں گے جو نواز شریف صاحب کے دور میں پہلے وہ سرتاج عزیز صاحب کر چکے ہیں، جن کا نام ہی سرچارج عزیز پڑ گیا تھا کہ ہر چیز پہ سرچارج لگا دیتے تھے. ایک دفعہ سرچارج لگایا وہ ختم ہی نہیں ہوتا.
آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. میاں صاحب شور مچاتے ہیں کہ جی میرے دور میں اتنا تھا، اتنی چیز کی قیمت تھی. تو میاں صاحب آپ کے آنے سے پہلے جو قیمت تھی نا، آپ اس کا بھی تو ریفرنس دیں نا. پھر آپ کے بھائی نے جو یہ 16 مہینے میں جو آپ کے گورنمنٹ نے جو کچھ کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں تو بھائی سیریس ہو کے سوچیں. میں پھر ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے، ان پاورز سے جو اس ملک کو چلا رہی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہے، کہ اب اس چیز کو سوچیں. آپ یہاں پہ وہی جو ہم لوگ مسلمان تو ہیں کہنے کو، لیکن ہم لوگ شخصیت پرستی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. دنیا میں دیکھ لیجیے نا، برطانیہ میں جس طرح سے میں نے پہلے آپ سے کہا، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ 1980 کی دہائی میں وہاں پہ پرائم منسٹر کون تھے، امریکہ کے پریزیڈنٹ کون تھے. وہ آتے ہیں، 2 ٹرمز پوری کی، 1 ٹرم پوری کی، اس کے بعد ختم ہو گئے، چلے گئے. یہ نہیں ہوتا کہ جی 40 سال کے بعد بھی آپ زندہ رکھتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، اب ان کو دفنا دینا چاہیے. اب نیا سسٹم، اس کو چینج کرنا پڑے گا، اوور ہال کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک چہرے کو آپ کچھ عرصے کے لیے بین کر دیں، اس سے آپ ناراض ہو گئے، آپ اس کو پیچھے کر دیں، اس کے بعد اسی چہرے کو 5 سال کے بعد آپ دوبارہ لے آئیں کہ جی وہ آپ کے ساتھ ان کی پھر وہی بات چیت ہو گئی ہے اور وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں. اسی طرح ہوگا پھر 1.5 2 3 سال کے بعد آپ یہی کریں گے کہ انہوں نے آپ سے جب ٹکر لینے کی کوشش کریں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. تو فی الحال بھیا ایسے یہ چلتے رہنا برطانیہ کے چاہیے. سفیر، ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے نا. برطانیہ کے سفیر یا چائنا کے سفیر، چائنا کے تو ابھی نہیں آگے آئے، لیکن برطانیہ کے، امریکہ کے سفیروں کا یہاں کی سیاست میں اس طریقے سے گھسنا، بیان بازی، ان سے، ایسے لوگوں سے، یعنی پولیٹیکل ایکٹر سے ملنا. ہاں بلکہ وہ تو ان سے بھی ملے ہیں نا، یوسف اللہ گیلانی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے. تو بھیا یہ کیا سیاست چل رہی ہے یہاں پہ؟ کوئی سیاست نہیں ہے. پھر وہی یہ اور نقوی مفاد صاحب سے پرست بھی ملی ٹولے ہیں ہیں. وہ میڈم، برطانیہ کی جو جی سفیر ہے نا، نقوی صاحب سے بھی ملی ہیں. ہاں، وزیر کس اعلیٰ سے ملی؟ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب نقوی صاحب. جی وہ تو چلے، وہ تو آفیشل ہے نا، یہ سب جاب پہ ہے. لیکن یہ جو سابق ہیں، جو اب الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو پھر سے ہمارے پہ مسلط ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنا یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے ہی ہے. ہو سکتا ہے میرے جیسے اور بھی بہت لوگ ہوں جن کی سمجھ سے بالا تر ہو کہ ان کا ملنا، ان کا اس طریقے سے سامنے آنا یہ کیا معنی رکھتا ہے. تو بھیا میری اللہ سے پھر وہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو قائم دائم رکھے. اس پہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے دل میں کوئی رحم ڈال دے کہ وہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے اس ملک کو جنت کا ٹکڑا بنا دیں، اس ملک میں خوشحالی آئے، امن و سکون آئے. یہ میری اللہ سے دعا ہے. اللہ پاک میری دعا قبول فرمائے. ٹھیک ہے، چلیں، آمین. تھینک یو ویری مچ علی، آج کی اپڈیٹس دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.